بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ آج جمعۃ المبارک ہے، جمعۃ المبارک کی بھی تمام تر فضیلتیں اور برکتیں آپ تمام ناظرین کو بہت بہت مبارک ہوں۔ جمعے کے دن ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہوتے ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، جو کہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑے قابل اسلامک اسکالر بھی ہیں۔ تو آپ سے ہماری استخارہ روحانی اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے ہر جمعرات اور جمعے کو ملاقات ہوتی ہے۔ میرے ساتھ اس وقت آپ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ، آپ کو بھی جمعہ کی بہت بہت مبارکباد۔ بہت شکریہ۔ اچھا بشیر صاحب، ہم بہت ساری باتیں ہیں ویسے ڈسکس کرنے والی، ہم عموماً کیا کرتے ہیں۔ ایک ابھی حال ہی میں آپ کی اپنی کانفرنس بھی ہوئی ہے سیلانی کی، میں اس کے بارے میں بھی جاننا چاہتا ہوں، مگر میں چاہتا ہوں کہ پروگرام کا آغاز وہ ہم آج کل کی جو ہمیں اخبارات میں اور ٹی وی چینلز پہ جو سرخیاں نظر آ رہی ہیں، شاہ سرخیاں، کہ مہنگائی جو ہے وہ اپنی 48 سال کی بلند ترین سطح پہ پہنچ چکی ہے۔ ایک مطلب این جی او یا ایک فلاحی ادارہ ہونے کے ناطے آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے اور کس طرح دیکھتے ہیں ان ساری چیزوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی پیر کو جو ہے میں وزیر اعظم ہاؤس گیا تھا اور اس میں میری ملاقات تھی وزیر خزانہ سے اور ساتھ ساتھ وزیر اعظم سے بھی تھی، لیکن اتفاق سے جس وقت میں وہاں پہنچا تھا اس وقت پشاور میں ایک بم دھماکہ ہو گیا تھا، تو وزیر اعظم صاحب سے ملاقات تو نہیں ہوئی۔ میں دعوت دینے کے لیے گیا تھا کہ ہماری کانفرنس ہے سیلانی ویلفیئر کی جمعرات کو کراچی میں، جو ہماری عدالتوں نے یہ بات جو ہے واضح کر دی ہے کہ پاکستان کی تمام بینکاریوں سے سود ختم کر دیا جائے، بلکہ تمام شعبوں سے سود کر دیا، چاہے وہ بینکاری ہو چاہے کوئی بھی ہو۔ تو اس سلسلے میں ہم نے ایک کانفرنس رکھی تھی جس میں وزیر خزانہ صاحب کو دعوت دی تھی آنے کی۔ تو آئی ایم ایف کا جب وفد آیا اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ میں زوم پر آ جاؤں گا، تو انہوں نے کل ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت کی اور موجودہ وزیر خزانہ شرکت کی زوم پر تھے، پھر جو ماضی کے تھے مفتاح اسماعیل صاحب وہ خود بھی آ گئے تھے، پاکستان کی بہت سارے تمام اکثر بینکوں کے جو ایس سی اوز بھی آئے تھے۔ تو یہ بنیاد یہ تھی کہ ہم اپنی تجارتوں میں اور اپنے بینکی نظام میں دونوں میں سود ختم کریں ماشاءاللہ۔ اور یہ جو ہے کہ ابھی آج وزیر خزانہ صاحب کا اخبار خط جو موجود ہے بیان کہ سود اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے اور ہم جنگ جیت نہیں سکتے، معاذ اللہ، سوچ نہیں سکتا بندہ۔ تو یہ ہماری بنیاد تھی اور آپ فرما رہے تھے کہ بھائی ہر جگہ یہ سرخیاں نظر آ رہی ہیں، مہنگائی مہنگائی مہنگائی، مہنگائی سے بڑھ کر بے روزگاری بھی ہے۔ تو میں نے ان کو یہ کہا کہ وزیر خزانہ صاحب کو کہا کہ دیکھیں ایل سیز نہیں کھل رہی خام مال کی، اور دوسرا ہے کہ جو مال پڑا ہوا ہے پورٹ پر وہ ریلیز نہیں ہو رہا، کیونکہ میں ابھی پورٹ پہ گیا تھا نا، تو ٹرکی حکومت نے مجھے بلایا تھا، تو جب میں وہاں گیا تو انبار لگا ہوا ہے کنٹینرز کا، تو اب جس فیکٹری میں جو ہے مطلب خام مال نہیں پہنچ رہا تو وہاں کے ملازمین کو لوگ نکال رہے ہیں۔ مجھے ایک بہت ہی بڑے بیپاری نے کہا کہ میں نے 2-3 مہینے تک تنخواہ دی، اب سب کو میں نے نکال دیا۔ تو اس طرح بے روزگاری نے قیامت ڈھائی ہوئی ہے نا۔ تو میں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم نے پہلے سے پلان کیا، میں ہوں، اخوت ہے، انڈس ہے، سٹیزن فاؤنڈیشن، سے ہم 4-6 ادارے جو ہے نا ایک آپ کو اس بات کا اندیا دیتے ہیں، آپ ہمیں اندیا دیں، اجازت دیں، کیونکہ میں نے اسٹیٹ بینک کے گورنر سے کہا تھا کہ آپ ہمیں اجازت دیں، ہم پوری دنیا کے پاکستانیوں سے کہ پاکستانیوں ہم پر ایک بڑی مشکل وقت اور گھڑی آئی ہوئی ہے، تو آپ ہمیں کم 5 سال کے لیے ادھار دو ڈالر، کوئی $1000 دے، کوئی 10,000 دے، کوئی لاکھ دے، کوئی کروڑ دے، کیونکہ پاکستانی ارب پتی ہیں ڈالرز میں بھی دنیا میں، سمجھے۔ تو اگر ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم $2 بلین جو ہے آپ کو لا کے دے سکتے ہیں، تو اسٹیٹ بینک گورنر تو ڈر گئے تھے، وہ انہوں نے ساتھ نہیں دیا، انہوں نے کہا کہ یار وہ میڈیا ہماری گھت نکالے گا جیسا آپ لوگ کرتے ہیں، گھت نہیں، وہ اچھا لفظ استعمال کیا۔ میں نے وزیر خزانہ کو بھی کہا کہ ان کا تو یہ ڈر تھا، انہوں نے کہا میں وزیر اعظم سے بات کرتا ہوں۔ پھر کل انہوں نے جو ہے نا ماشاءاللہ جب ہم سے زوم پر بات ہوئی نا تو دنیا دیکھ رہی، سارے میڈیا دیکھ رہا تھا، انہوں نے اس بات کی تقریباً
98% جو ہے نا یقین دہانی کرا دی کہ ٹھیک ہے میں اس بات کو ریلیز کرتا ہوں کہ آپ کو اس کا اختیار دیا جائے کہ دنیا جہان کے لوگ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں 5 سال کے لیے جذبہ حب وطنی کے لیے، حب الوطنی کے لیے ہمیں ڈالر جمع کرائیں، کیونکہ پاکستانیوں کے پاس ماشاءاللہ وہاں اچھا خاصا پیسہ ہے نا، تو وہ وہاں کی بینکوں میں رکھا ہوا ہے، ان کو وہاں سے مارکیٹ مل رہا ہے۔ بالکل صحیح ہے، تو وہ بھی سود نہیں چاہتے۔ ہاں تو سود تو کوئی بھی نہیں چاہتا، لیکن یہ کہ اگر وہ پاکستان کی اس مصیبت میں اگر ہاتھ بٹائیں گے نا دور کرنے میں، تو لاکھوں لوگوں کو روزگار مل جائے گا۔ تو یہ کل ایک بڑا عظیم کام ہوا ہے کہ سیلانی کو ریاست نے جو ہے نا، سیلانی کی بات کو ریاست نے تھام لیا ہے۔ اب کوئی عجب نہیں، انشاءاللہ مجھے 1-2 دن بعد وزیر اعظم بلائیں گے، میں بھی جاؤں گا، انشاءاللہ ڈاکٹر امجد ثاقب بھی ہوں گے میرے ساتھ، جو ہے ڈاکٹر باری صاحب بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی سٹیزن فاؤنڈیشن کے یہ بھی ہوں گے، ہو سکتا ہے الخدمت کے ساتھ ساتھی بھی شامل ہو جائیں۔ تو ہم یہ 5-6 ادارے جائیں گے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم سب مل کر کہیں گے کہ پاکستانیوں ٹھیک ہے، ہم سیاسی لوگ تو ہم سیاسی لوگ نہیں ہیں، تو ہمارا ہاتھ بٹائیے۔ تو کوئی عجب نہیں، 2 بلین تو ہم نے کم بولے، میں تو سمجھتا ہوں اس سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے۔ 5 سال کے لیے یہ ڈالر ہمارے پاس ہوں گے، بعد میں 5 سال لے لیں، اور اس دوران اگر ڈالر ان کے پاس انہوں نے دے دیے، اور چاہے پاکستان کرنسی چاہے تو کرنسی لوٹا دیں گے، ہمارا تو کام ہو جائے گا نا۔ تو ہمارے پاس جو آج جو اتنا بڑا بحران آیا ہے، آپ اس کو مہنگائی گروتے ہو، مہنگائی نے تو سیلانی کی کمر جو توڑ دی ہے۔ ہماری وہ پوزیشن ہوتی تھی کہ ہم جو ہے نا 4-4 مہینے، خدا نہ خواہ، اللہ ایسا دن تو کبھی نہیں آ سکتا، 4 مہینے ہمارے 1 روپے بھی نہ آئے تو ہم چل سکتے تھے۔ ہمارے تو بہت ہی کمزور اور سوچ ہے کہ اللہ بس بھیجتا رہے اور خرچ کرتے، ایسا ہو رہا ہے، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو گیا سب۔ اچھا بشیر صاحب دیکھیں، یہ جو پلان تھا سود سے پاکستان والا، اس حوالے سے ہم نے پہلے بھی پروگرام میں کئی دفعہ بات بھی کی ہے، اور آپ کی یہی خواہش ہے، اور مطلب ہر پاکستانی یہی چاہتا ہے کہ سود سے کسی طرح ہم لوگ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو دور رکھیں، ہمارا ایک مسلمان کا سود سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ مگر ایک مسلمان ملک قرضوں میں ڈوبا ہو اور سود پہ آج بھی اس کے لیڈران جو ہیں وہ قرضہ لینے کے لیے جو ہے وہ منتیں سماجتیں کر رہے ہوں، تو ایسی صورتحال میں آپ کیا کہیں گے کہ انٹرنلی تو آپ نے سود کو ختم کر لیا، مگر اوورآل تو آپ کا سارا سسٹم اس سود پہ چل رہا ہے؟ اور اسی کے ساتھ ایک سوال اور کہ وہ پاکستانی جو پاکستان سے باہر ہیں، جن کے پاس فرض کریں کہ اربوں ڈالرز پڑے ہوئے ہیں، اور وہ پاکستان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، واقعی وہ باہر بیٹھ کے وہ چاہتے ہیں کچھ نہ کچھ پاکستان کے لیے کر سکیں، مگر اتنا وہ اعتماد کیسے کریں گے؟ کیونکہ مجھے یاد ہے کوئی 1998 میں شاید قرض اتارو ملک سنوارو کے نام سے بھی ایک اسی طرح کی کیمپین چلی تھی، اور اس میں لوگوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا تھا۔ میں آج تک مجھے کبھی وہ رپورٹ سامنے نہیں آ سکی کتنا قرض اترا اور کتنا ملک سنورا اس وقت۔ تو کیا حکومتوں کو لوگ پیسے دے دیں گے، یا ڈائریکٹلی آپ لوگ سامنے ہوں گے، آپ لوگ ذمہ داری لیں گے اس سب کی؟ دیکھیں سر، الحمدللہ اب تک 50 ارب تو میں بھی خرچ کر چکا ہوں، ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ تو آپ دیکھیں یہ ہمارے ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب ہیں، یہ 150 ارب خرچ کر چکے ہیں۔ جی ہاں کر چکے۔ تو جب ہم کو لوگ اربوں روپے دیتے ہیں، سٹیزن فاؤنڈیشن کو دیتے ہیں، انڈس کو دیتے ہیں، اور ایسے ادارے چند ادارے ہیں پاکستان میں، تو یار ہم کو جو کئی 100 ارب لوگ دے چکے ہیں، بالکل دے چکے ہیں۔ دیکھیں ہمیں لوگ دے رہے ہیں ابھی، حکومت کو نہیں دے رہے، ہمیں دے رہے، مگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان تو ایک بہت بڑا اہم ادارہ ہے نا، جی تو کوئی کسی کے ہاتھ میں تو پیسے دے نہیں رہا، وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو دے رہے ہیں، اور یہ بینک پیسے تو بینک تو کوئی بھی پیسے لوٹائے گا نا، ہاں پیسے تو لوٹائے گا، لیکن یہ کہ 5 سال کا ایک یہ ہے کہ 5 سال کا وہ ایک صدمہ برداشت کرنا پڑے گا۔ صدمہ نہیں ہے، یہ مدد ہے، مدد۔ جب سیلانی کو تم 50 ارب روپے دے کر مدد کر سکتے ہو، تو کیا پاکستان کو کچھ نہیں دے سکتے؟ بالکل دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں، اور ایسے ایسے محب وطن لوگ دنیا بھر میں موجود ہیں جو مطلب اپنی آخری سانس تک پاکستان کے لیے سب کچھ جو ہے نا لوٹانا آج کل رو رہے ہیں وہاں سے وہاں بیٹھ کر رو دے کہ پاکستان کو کیا ہو گیا۔ یہ لکھا نا 48 سال میں اتنی مہنگائی نہیں آئی تھی جیسی مہنگائی، پاکستان کی اسٹیٹ بینک کا خزانہ مکمل خالی ہو چکا ہے تقریباً۔ تو اب یہ کہ ایسے برا، اچھا لوگ کہتے ہیں کہ یار سود کے بغیر نظام کیسے چلے گا، تو سود سے کہاں چل پڑا؟ ہاں کیا چلا بتائیں؟ سود کے بغیر نظام کیسے چلے گا؟ سود سے کیا چل پڑا تمہارا نظام؟ ہاں صحیح بات، بالکل تمہارا یہ کہنا بالکل بکواس ہی ہے نا۔ ہاں بالکل۔ آج ایک خبر انہوں نے پڑھی ہے تو ان کے چہرے پہ نا رونق ہم دیکھ سکتے ہیں، اور یہ واقعی جتنے لوگوں نے یہ خبر پڑھی ہے اور جو سنیں گے وہ بھی سب اچھا محسوس کریں گے۔ تو یہ خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے سیاستدانوں بیوروکریٹس کے اثاثوں کی تفصیلات مانگ لی، یعنی کہ آئندہ قرضے تب ملیں گے جب یہ اپنی تفصیلات دیں گے، کچھ ایسی ہی بات ہے سر، کیا کہتے ہیں؟
سر یہ IMF اس بات کو جو کہہ چکا ہے نا اس پر عمل کرے گا نہیں کیونکہ وہ ہمارا دوست نہیں ہمارا دشمن ہے. ہاں دیکھیں یہ اخبار ہے دنیا اخبار میرے سامنے, اس میں شبر زیدی صاحب جو کی خبر لگی تھی ماضی میں جب یہ سال پہلے کہ پاکستانیوں کے پاس $200 بلین ملک سے باہر موجود ہیں. 200 بلین ڈالر میں جانتا ہوں, یہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ پاکستانیوں کے پاس $200 بلین پاکستان کے باہر موجود ہیں. یہ شبر زیدی صاحب جیسی شخصیت نے کہا تھا. تو IMF ہمارا دشمن ہے, یہ خالی کہہ رہا ہے, مانگے گا نہیں. اگر کاش مانگ لے تو مزہ ہی مزہ, پھر تو IMF کا بھی جاننا نہیں پڑے گا نا ہم کو. ہاں بالکل. $200 بلین ہمارے پاس موجود ہیں اور یہ ہاتھوں سے کمائے روپے نہیں ہیں, یہ لوٹے ہوئے ہیں. ہاں تو یہ خالی باتیں کی ہے IMF نے, کبھی ایسے نہیں کرے گا. اللہ کرے کر لے, ہم دعا مانگ لیتے ہیں اللہ کرے. اور یہ 200 بلین جو یہاں سے گیا ہوا پیسہ, اس کی قسطیں جو ہیں وہ ہم لوگ دے رہے ہیں, اس کے اوپر سود ہماری قوم دے رہی ہے. $200 بلین تو ہمارا چرایا ہوا پیسہ ہے بھائی. اللہ رحم کرے ہم سب پہ. آتے ہیں آپ دوستوں کے سوالات کے اوپر, اور سب سے پہلا سوال ہمیں کراچی سے ہے. خاتون نے کہا ہے کہ میرا نام ظاہر نہیں کیا جائے, اور انہوں نے اپنے بیٹے کا نام بتایا جس کو ظاہر نہ کرنے کی انہوں نے درخواست بھی کی, اور انہوں نے کہا ان کا رشتہ آیا ہوا ہے ایک بچی کا, اس کا نام انہوں نے ہمیں بتایا کہ اجازت آ رہی ہے یا نہیں آ رہی رشتے کی. رشیدہ صاحب ہیں, تاکہ کیونکہ ہمیں بہت سارے سوالات ایسے آئے ہوئے ہیں جنہوں نے نام نہ ظاہر کرنے کا کہا ہوا تو کہیں مکس نہ ہو جائے. تو ان کا سوال ہے, انہوں نے اپنے بیٹے کے رشتے کے حوالے سے استخارہ کرنے کا کہا. استخارہ کر لیا ہے, استخارے میں اجازت آ رہی, باقی آپ اپنا کام بھی کر لیں, چھان پٹک کر لیں, ہماری تو اجازت ہے. بالکل صحیح. کراچی سے ایک اور سوال ہمیں آیا خاتون کا. انہوں نے کہا کہ ان کے 3 بچے ہیں, ان کا جو بڑا بیٹا ہے اس کی عمر 26 سال ہے اور وہ انتہائی بدتمیز ہے. وہ ماں کو گالیاں نکالتا ہے اور اپنے بہن بھائیوں کو مارتا ہے, کوئی کام نہیں کرتا, نہ پڑھتا ہے. استخارہ کر کے بتائیں کیا وجہ کچھ بھی نہیں ہے, وجہ بس یہ کہ کیا کہیں گے, کس کو کہیں گے, بس وجہ کچھ بھی نہیں ہے. بہن اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اولاد کو ہدایت دے, کیونکہ بہت سارے گناہوں کی سزا اللہ نے آخرت پر مؤخر کر دی ہے, مگر ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی یعنی بدسلوکی اس کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے. اللہ مان والحفیظ. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو اس کی اصلاح فرمائے, ہم سب کی اصلاح فرمائے. آج یوم الجمعہ ہے, اور یوم الجمعہ جو ہے اگر کوئی شخص جمعے کی نماز کے بعد یا ظہر کی نماز, خواتین اپنے گھر میں 1001 مرتبہ اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر یا ودودو یا ودودو یا ودود پڑھ کر نمک و چینی پہ دم کریں, پورے ہفتے اسی سے کھانا پکائیں, ہر ہفتے ایک کام کریں. ودود کے معنی محبت پیدا کرنے والی ذات. اور اس کے علاوہ جو یہ ماہ رجب رواں ہے, دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے, آج 11ویں تاریخ ہے اس میں, تو اس کا وظیفہ جو ہے وہ بھی نوٹ کر لیں کہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین یہ پڑھیں. اور اس کے علاوہ 5 تسبیح پڑھیں درود شریف کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعے کے دن جو شخص 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے. اور یوم الجمعہ ایک خاص وظیفہ جو ہم دیتے ہیں ہر ایک کو ہمیشہ کے لیے کہ جمعہ المبارک کے دن عورتیں گھر میں اور مرد مسجد میں جب جائیں عصر سے لے کے مغرب تک وہیں رہیں, اور نماز عصر پڑھنے کے بعد یا اللہ یا رحمان و یا رحیم کا ورد کریں, اور غروب آفتاب کا وقت اپنے رب سے توبہ کرتے ہوئے اپنی حاجت پیش کریں. بخاری شریف کی حدیث سے بات ثابت ہے کہ عصر سے مغرب جمعے کے دن دعا لازمی قبول ہوتی ہے. صحیح. اچھا پھر اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. ہمیں کال کیا ایک خاتون نے, انہوں نے کہا کہ ان کا بھائی ہے جو شادی شدہ ہے, اور اس بھائی کا ماں باپ کے ساتھ اور بہن بھائیوں کے ساتھ بالکل بھی اچھا رویہ نہیں ہے. وہ انہیں لگتا ہے شاید کہ ان کی بیوی کی وجہ سے یا کچھ ایسا. تو اس بارے میں کیا آپ رہنمائی کریں گے ان کی؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کا تعلق عملیات سے ہو. جو جواب میں نے پچھلے سوال میں دیا تھا یہ جواب ان کے لیے بھی وہی ہے. ان کے لیے بھی یہی ہے. منہا صاحبہ ہیں کراچی سے, انہوں نے کہا کہ ان کا بچہ ہے جو بہت ضدی ہے اور حافظے میں بھی کمزور ہے. اور یہ میرا خیال ہے صرف منہا صاحبہ کا ہی نہیں, بہت سارے والدین کو اس طرح کی شکایات اپنے بچوں سے. تو ان سب کو مجموعی طور پہ کیا کہیں گے اور ان کو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, جب آپ بہن فجر کی نماز کے لیے یا تہجد کے لیے اٹھتی ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ جب وضو کر کے نفل پڑھ لیں تہجد کے یا فجر کی نماز پڑھ چکی ہو یا سنتیں پڑھی ہو, بہتر تو کہ سنت کے بعد ہی فرض سے پہلے آپ جائیں بچے کے پاس
اور اس کے پاس جا کے کھڑے ہو کر یا اس کے پاس بیٹھ کر جو ہے پلنگ پہ بیٹھ کر 70 مرتبہ پڑھیں یا فتح ہو یا فتح ہو یا فتح، یہ پڑھ کر اس کے سینے پہ دم کرے، اس کا سینہ کشادہ ہو جائے گا۔ علم نشرہ والی جو صورت ہے، علم نشرہ لک صدرک، تیسرے پارے میں یہ بھی 3 مرتبہ پڑھ کر ہو سکے تو دم کرے، اس سے سینہ کھل جاتا ہے، بچے کا حافظہ بڑھ جاتا ہے۔ باقی جو آج جمعے کے دن کا وظیفہ میں نے بتایا کہ 1001 مرتبہ یا ودودو پڑھ کر جو ہے وہ نمک اور چینی پہ دم کریں اور ہر ہفتے یہ کام کریں تاکہ بچوں کی شرارت ختم ہو جائے۔ یہ سب کھائیں گے، سب پیئیں گے۔ ویسے بھی خواتین کو میں کیا کہتا ہوں کہ کھانا پکاتے ہوئے ان کا کوئی کام نہیں ہوتا، تو بس یہ کہ چلتے پھرتے خاص کر کھانا پکاتے ہوئے تو یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا خوب کریں تاکہ ہمارے کچن میں برکت ہو۔ آٹا منگایا ختم ہو گیا، چینی منگائی ختم ہو گئی تو یہ چیزیں ختم ہو جاتی نا بے برکت کی وجہ سے ہوتی ہے، تو برکت کی وجہ سے الحمدللہ برکت بڑے فائدے ہو جاتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا جی، پھر ہمیں کراچی سے فاطمہ صاحبہ نے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ بہت بیمار رہتی ہیں اور ان کے شوہر کے کاروبار کے مسائل چل رہے ہیں، پچھلے 2.5 سال سے ان کو مالی مشکلات کا سامنا ہے، ان کی فیملی کو استخارہ کر کے بتائیں اور کوئی رہنمائی کریں۔ جب 48 سال گزشتہ 48 سالوں میں اتنی بڑی مہنگائی نہیں آئی تھی، تو جیسی مہنگائی آئی ہوئی ہے تو اتنی بڑی بے روزگاری بھی آئی ہوئی ہے، تو مالی مسائل سے بری طرح لوگ پریشان ہیں۔ یعنی ہم نے کبھی ایسے دن سیلانی کی تاریخ میں نہیں دیکھے تھے جیسے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ بالکل تل ملا اٹھے۔ اچھا یہ میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، جو مجھے قسم اٹھا کے کہے میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، میں نے بار بار اپنے لوگوں کو کہا ہے خبردار غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، لاوارثوں، بیواؤں، یتیموں کے کام میں بہت مطلب بڑھ جائیے گا، کم مت اور کام کم کر دیں۔ کئی تعمیرات ہو رہی ہے، کئی رنگ و روغن ہو رہا ہے، کچھ اور ہے، اس کو چھوڑ دو۔ کل بھی ہم نے کانفرنس کی ہے تو ہمیں ایک صاحب نے پیسے دیے تو کی تھی، اپنے پیسے سے نہیں کی تھی، 1 روپیہ آپ نے دینا نہیں تھا، 1 روپیہ ہمیں نہیں دینا، تو ہم نے بس یہ میں نے کیا کہ اس وقت ہم پر لازمی ہے حدیث پاک میں کہ تمہارا پڑوسی بھوکا رہ جائے تمہارے فرض اور واجب بھی قبول نہیں ہوتے، تو ہم نے اپنے لوگوں کو کہا خبردار ہمارا پڑوسی ہر شہر کا پڑوسی ہے نا، تو بس اپنی کوشش میں لگے ہوئے۔ تو بہن اللہ سے دعا ہے کہ اس وقت بہت ملک مجدار میں آیا ہوا ہے، کبھی ایسا حال نہیں تھا، کبھی ایسے، یہ 48 سال نہیں 75 سال میں سے حالات کبھی نہیں تھے جیسے حالات آج ہیں، اور ہم بہت قریب سے غربت کو دیکھتے ہیں، ہم سے زیادہ قریب کوئی غربت کو شاید نہیں دیکھتا ہوگا، اور بے فضل تعالیٰ یہ گناہ گار بندہ روزانہ جب اپنے دفتر بیٹھتا ہے تو میرے دفتر میں لائن لگی ہوتی ہے غریبوں کی، یعنی میرے دفتر میں سڑک پہ سونے والا بھی آ سکتا ہے، میرے دفتر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آپ استخارہ کروانے کے لیے آؤ گے تو آپ کو گھنٹہ بیٹھنا پڑے گا، غریب کو نہیں بیٹھنا پڑے گا، یہ میری پالیسی ہے، کیونکہ مجھے عزت غریبوں نے دی ہے نا۔ آج اگر مجھے تم نے بٹھایا تو کس کی وجہ سے؟ بشیر کی کوئی اوقات نہیں ہے، میرے سیلانی کی اوقات ہے، اور سیلانی کی عزت کس وجہ سے؟ غریبوں کی وجہ سے عزت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بہن آپ کو کیا کرنا ہوگا، مجھے کیا کرنا ہوگا، میں بھی تو کرتا ہوں، آپ بھی کریں۔ فجر کی اذان سن کر ایک تسبیح پڑھ لیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ آپ بھی اور پورے اہل پاکستان، پوری دنیا ہر ایک یہ عمل کریں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، اول آخر 3 بار درود پڑھیں، یقین مانیے اتنی مؤثر تسبیح ہے کہ آپ کو زندگی کبھی تنگ دستی کا منہ دیکھنا نہیں پڑے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اچھا پھر ہمیں اسلام آباد سے نگہت صاحبہ نے رابطہ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہے اور ان کو وظیفہ چاہیے کوئی۔ پڑھائی میں دل نہیں لگتا، اس کے لیے بہت آسان وظیفہ ہے، یا علیمو یا حلیمو، علیمو حلیمو، یا علیمو یا حلیمو 100 مرتبہ نماز میں پڑھ لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس شوق میں اضافہ کر دے گا، یا علیمو یا حلیمو۔ تو یہ جس کا دل نہیں لگتا ہے اسے خود ہی پڑھنا ہے یا ان کی والدہ بہن؟ ان کا تو خود ہی نہیں لگ رہا نا، اس کا دل ہی نہیں لگ رہا، وہ کیسے پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، جب سائل بن کے بندہ آتا ہے نا تو اس کو آپ حاجت سائل کہتے کس کو ہے؟ جو سوالی ہوتا ہے، سوال ہے نا، جس کے پاس حاجت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے بڑھتے ہیں۔ مشتاق صاحب نے ہمیں کراچی سے رابطہ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرا بھی کاروبار نہیں چل رہا ہے، استخارہ کر کے بتائیں، کوئی معاملات تو نہیں ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا کاروبار کے بارے میں، صرف یہی ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ہم بچیں۔ میں اور آپ سب اس بات کو نوٹ کر لیں کہ میرے نبی فرماتے ہیں صبح کا سونا رزق کو روک دیتا ہے۔ ہم جاتے ہیں نا، میرے گھر کے نیچے مسجد جس میں نماز پڑھتا ہوں فجر کی، ابھی جمعے کی نماز ہوگی نا تو سڑک پر لائن لگی ہوگی، جی ہاں،
صفیں بچھی ہوگی. فجر میں جو ہے نا وہ جب جاتے تو ایک صف ہوتی ہے, پھر دو ہو جائے, تین ہو جائے تو بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے. تو بہت برا حال ہے ہمارا. صبح کا سونا رزق کو روک دیتا ہے. میرے پیارے بھائیوں, اس چیز کو نوٹ کر لیں کہ ہماری اگر فجر کی نماز جاری ہے یا ہماری بیوی کی جاری ہے یا ہمارے بالغ بچوں کی جاری ہے تو ہمارا معاملہ اچھا کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ ہماری مدد فرمائے. تو یہ عمل کریں, نمازیں پوری ہوتی رہیں. اس کے علاوہ جو اس مہینے کا نصاب آپ کو دیا گیا ہے, یہ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہترین دعا الحمدللہ رب العالمین ہے. 100 مرتبہ نماز کے بعد اس کو پڑھیں. اسکرین میں مجھے امید ہے دکھایا جا رہا ہوگا, میرے سامنے اسکرین نہیں ہے, تو بس 100 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین پڑھیں. 5 تسبیح درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, اور اس مقدس مہینے میں 3 نفل روزے رکھنے. اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا. آمین ثم آمین. شاہدہ صاحبہ نے راول پنڈی سے ہمیں رابطہ کیا. انہوں نے کہا ہے کہ ان کی جائیداد کا تنازع چل رہا ہے. آپ یہ کچھ ایسا بتائیں کہ جو فیصلہ ہے وہ ان کے حق میں آ جائے. دیکھیں, یہی کہا جائے گا کہ آپ اگر حق پر ہے تو اللہ کا حق پر لے آئے نا. کیونکہ ہماری بدقسمتی ہوتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہمیں فائدہ ہو جائے. اور یاد رکھیے, کسی نے اگر کسی کی ایک بالش زمین جو ہے اس نے ناحق لے لی تو قیامت کا دن ہوگا تو 7 زمینیں ہار بنا کر اس کے گلے میں ڈال دی جائیں گی. تو کہے گا زمین تو اتنی بڑی ہے. تو جناب اعلیٰ خالی حدیثوں پاک میں آتا ہے, روایتوں میں آتا ہے کہ بندہ اتنا بڑا ہو جائے گا وہاں جانے کے بعد جہنمی کہ وہ مکے اور مدینے کا جو فاصلہ 500 کلومیٹر ہے نا, اس پہ ایک بندہ بیٹھ سکے گا. یہ داڑھ ہماری یہ 3.5 میل کے برابر ہو جائے گی ایک داڑھ. جہنم کی شکل ایسی ہوگی کہ ناقابل بیان, کچھ سوچ نہیں سکتا. تو بہن, اگر آپ حق پر ہیں تو اللہ سے دعا مانگے, ورنہ یہ کہیں کہ یا اللہ جس کا حق ہے وہ ملنا چاہیے. ہمارے یہاں, میں پنجاب میں تھا تو مجھے کسی نے کہا کہ ہمارے یہاں اکثر جھگڑے جو ہے نا عدالتوں میں جاتے ہیں وراثت کے جاتے ہیں. تو وراثت کا جو ہے نا وہ حکم اللہ تعالیٰ نے اختیاری نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے وراثت کا حکم جبری دیا ہے کہ تمہیں جبر کر کے وراثت بانٹنی ہے. یعنی ایسا نہیں اختیاری کہ جس کو دے دو دیں. تو یہ کوئی اختیاری وہ اختیار نہیں ہے. تو عام طور پر مسلمان اتنے بھول گئے کہ وراثت کے مسائل عدالت میں لے جاتے ہیں. بھائی آپ دارالفتہ میں لے جاؤ, جو مفتیان کرام میں لے جاؤ, ٹھیک ہے آپ کا مکتب فکر کچھ اور ہے کوئی بات نہیں, لیکن 2-3 مکتب فکر پوچھ لیں. ہے تو سب حنفی نا, چاہے وہ دیوبند مکتب فکر کے ہو یا بریلوی مکتب فکر کے ہو, ہے تو حنفی. تو آپ فتویٰ تو ایک ہی ملے گا نا. بالکل صحیح. لیکن طریقہ یہ ہونی چاہیے. بہرحال میں یہ نہیں کہتا خدا نہ خواستہ آپ ناک کر رہی ہوگی, لیکن یہ اجتماعی طور پر ہمارا المیہ ہے کہ بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا, جی ہاں, عورتوں کے ساتھ استحصال کیا جاتا ہے. تو یہ بہت بڑا ظلم ہے. بہرحال میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے. یہ جو عذاب آ رہا ہے نا ہم پر پاکستانیوں پر, یہ عذاب ہے, کوئی آزمائش نہیں ہے. کیونکہ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, تم نے میری نافرمانی کی, میری نعمتوں کا زیان کیا تو میرا عذاب بڑا شدید ہے. قرآن کہہ رہا ہے. اب قرآن کو تو ڈیلیٹ نہیں کر سکتے نا. جیسے سود کے بارے میں آیا کہ سود لینے والا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے, تو کیا وہ جنگ جیت سکے گا اللہ سے؟ بالکل نہیں, سوچ بھی نہیں سکتے. تو بہرحال میری بہن, یا مالک الملک یا مالک الملک یا مالک الملک یا مالک الملک, پوری کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. وہ اگر حق پر تو آپ کو مالک بنا دے گا انشاءاللہ. بے شک. تو 200 مرتبہ نواز کر پڑھیں یا مالک الملک, اللہ تعالیٰ کرے گا کہ آپ کے حق میں بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا, کراچی سے میں نسیمہ صاحبہ نے رابطہ کیا ہے. یہ بڑی پریشان ہے, ان کے سر میں ٹیومر ہے اللہ, اور پھر ان کی جو بچہ دانی ہے اس میں کینسر بھی ہے. اللہ. تو یہ اس حوالے سے جو ہے نا آپ سے کچھ رہنمائی حاصل کرنا چاہتی ہیں, کیا کریں؟ ایک تو یہ کہ ہمارے شہر میں رہتی ہیں, ان کے گھر کا کوئی مرد ہمارے پاس آ جائے. آج تو خیر میں مجبور ہوں, میں حیدرآباد جاؤں گا. عصر سے مغرب ہمارا اجتماع ہوتا ہے سخی عبدالوہاب شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے روزے کے ساتھ جو مسجد ہے وہاں پر مرد و خواتین آتے ہیں, شرکت کرتے ہیں. اور عشاء میں ہمارا اجتماع ہوتا ہے لطیف آباد نمبر 8 میں باغ مصطفیٰ گراؤنڈ کے ساتھ جو مسجد ہے. تو اہل حیدرآباد سے درخواست کرتا ہوں وہ میرے پاس تشریف دیں. تو بہن آج آپ کسی کو مت بھیجیے گا, کل پہلے بھیج دیں دوپہر کے بعد. تو میں انشاءاللہ آپ کو جو ہے قرآن پاک کی آیتیں بھجواؤں گا, گھول کر اس کو پیجیے گا. میرے آقا فرماتے ہیں قرآن بہترین دوا ہے. اور کنز الایمان کے حاشیے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو شخص
100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں. پڑھنے کے بعد مریض کو دم بھی کرے, دعا بھی کرے اور پانی پلائے. تو خود مریض پڑے تو وہ خود ہی کر لے. تو بڑے سے بڑی بیماری دور ہو سکتی ہے. تو بہن آپ دو بڑے خطرناک تقریر مسئلے میں, خطرناک تو کچھ بھی نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ شافی الامراض ہے. تو انشاءاللہ سر کا ٹیمر ہی ختم ہو سکتا ہے, اور جو آپ کا جو نجی مسئلہ ہے پیٹ کے اندر ہے وہ بھی اللہ دور کر سکتا ہے. تو 100 مرتبہ سورہ فاتحہ آپ کو روز پڑھنی ہوگی, یا پڑھ کر کوئی آپ کو دم کرے گا. باقی آپ مجھ سے علاج منگا لیجیے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہن آپ پر اور آقا کی پوری امت پر کرم فرما دے. آمین ثم آمین. احید صاحب نے ہمیں کراچی سے رابطہ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ اپنی جاب بدلنا چاہتے ہیں, تو اس موقع پہ کیا کہیں دوسری جگہ موو ہونا مناسب رہے گا؟ یار یہ بڑا روز سوال آتے ہیں, روز آتے ہیں. یہ ہے نا کہ انسان جو ہے نا کوشش کرے کہ اللہ سے شکر ادا کرتا رہے. ٹھیک ہے, بعض اوقات مجبوری ہوتی ہے, پر استخار میں ہاتھ تو نہیں آ رہا. اچھا میرے پاس اکثر ہوتا ہے کہ یہ سمجھ لو کہ میرا سوچ استخار آتے ہوگا نا تو 2 میں یا سارا ہوگا, کیونکہ یار یہ بے وفائی بھی ہوتی ہے. اور میرے ادارے میں بھی ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں, وہ سرچ کر رہے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں بہتر کی تلاش میں. بہتر تو تلاش ہوتی ہے. دیکھیے یاد ہے انسان بے وقار ہو جاتا ہے. ہاں ایسی بات ہے, بے وقار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے وہ 5-7 ہزار روپے بڑھ جاتے ہیں, لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے. وفاداری ہونی چاہیے, کیونکہ نمک حلالی ہے. خیر یہ نمک حرامی تو نہیں کہیں گے معذاللہ. جب بعض جگہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ انسان مجبور ہوتا ہے اور حالات اس کو وہاں رہنے پر نہ رہنے پر مجبور کر دیتے ہیں, لیکن ایسے واقعات ہر جگہ نہیں ہوتے. میرا جناب آپ کے لیے استخارے میں ہاں نہیں آ رہا. میری ذاتی طور پر تو کوئی میں جھوٹ تو بول نہیں سکتا, میں تو محتاج ہوں استخارے کا. میرا جواب یہ کہ آپ کے لیے سرچ کرنا, آگے جانے کی اجازت نہیں ہے, جہاں آئے وہاں بیٹھے رہے. ہاں بالکل صحیح. اور کسی بھی ادارے میں اگر ہم کام کر رہے ہوتے ہیں نا, تو اس ادارے کی مطلب ہم پہ محنت ہوئی ہوتی ہے, اس نے تیار کیا ہوتا ہے اپنے حساب سے, مطلب اس ادارے میں کام کرنے کے لیے. اور صحیح ہے, کئی سالوں بعد 5-7 سال مطلب کچھ سالوں بعد تو آپ کے پاس حق ہے کہ آپ اس سے بہتر بڑی کمپنی کا سوچیں. مگر خیر سیلانی کے معاملے میں تو سیلانی پاکستان کی سب سے بڑا ایک فلاحی ادارہ ہے. اور آگے بڑھتے ہیں. خیر ہمیں یاسمین صاحبہ نے کراچی سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ دل کی مریض ہیں, تو ان کو کچھ پڑھنے کے لیے جو ہے وہ بتائیں, کوئی وظیفہ, کوئی اپنی صحت کی بہتری کے لیے. یا نافع. اگر آپ روزانہ 200 مرتبہ نماز میں پڑھ کر اپنے دل پر دم کر دیں, دل الٹی طرف ہوتا ہے, دم کر دیں, انشاءاللہ آپ کو دل کی کبھی پر نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ. کراچی سے ہمیں سمینہ صاحبہ نے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ رشتے کے مسائل کا ان کو سامنا ہے, رشتے آتے ہیں, بات نہیں بنتی ہے, استخارہ کر کے بتائیں کہ ان کے ساتھ ایسی صورتحال. کوئی رکاوٹ نہیں ہے. رشتے کا پورا نصاب بھی آپ سے منگا سکتے ہیں, کراچی والے کے خود لے جا سکتے ہیں. باہر کے لوگ سیلانی ویلفیئر بہادرآباد کراچی کے پتے پہ خط لکھ کے بھیج سکتے ہیں. 60 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. 60 مرتبہ تیسرا کلمہ جو ہے پڑھ لیا کریں ہر نماز کے بعد. آپ پڑھیں, آپ کی امی پڑھیں, آپ کے ابو پڑھیں, اور دعا مانگ لیں, بہت جلدی کام ہو جائے گا. کوئی رکاوٹ تو ہے ہی نہیں انشاءاللہ. فیصل آباد سے مصطفیٰ صاحب نے ہمیں رابطہ کیا ہے. ماشاءاللہ کتنا پیارا نام ہے ان کا. کہتے ہیں کہ 2 بیٹیاں ہیں ان کی جو جاب کر رہی ہیں, اور ان کی پروموشن کے لیے, ترقی کے لیے کوئی رہنمائی کریں, کیا کرنا چاہیے. 555 مرتبہ یا شکورو یا شکورو یا شکور. شکور کے معنی صلہ دینے والی ذات. آپ اللہ کا نام لوگے, اللہ تعالیٰ سے اللہ دے گا, لازمی بات ہے. تو 555 مرتبہ آپ بھی پڑھیں فجر کے بعد, اور آپ کی بیوی بھی پڑھے, یہ دونوں بیٹیاں پڑھیں, اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. باقی آج جمعے کا دن ہے, اور ہر حاجت کے لیے, چاہے پریشانی والی ہے, پریشانی ہے یا کوئی وہ کیا کہتے ہیں وہ ہے حاجت ہے, تو بس عصر سے لے کے مغرب تک مسجد میں ہی رہیں, اور یا اللہ یا رحمان و یا رحیم کبھی کریں. آپ تو فیصل آباد سے کال کریں, فیصل آباد ویسے چھٹی ہوتی ہے جمعے کے دن, تو وہاں آپ کوشش کریں. اور آج جو بڑا چھوٹے دن ہے, تو انشاءاللہ جو ہے بڑا کرم ہوگا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. اور ایک وہاں فیصل آباد ایک بڑی خوشی میں, جب جمعہ میرا ہوتا ہے نا, مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے مفتی گزرے ہیں وہاں پہ فیصل آباد, تو ان کی مسجد میں جمعے کے دن عصر سے مغرب اتنی عورتیں اور مرد جمع ہوتے ہیں. اور آج 25 سال سے جا رہا, 25 سال سے وہ درود شریف ختم ہوتا ہے وہاں پر, لاکھوں لاکھ پاک پڑے. میں نے جب بھی جمعہ گزارا ہے نا, تو میں نے کوشش کی میں وہاں چلا جاؤں.
تو میں بھی کہوں گا جناب آپ مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو مسجد ہے پورا فیصلہ آباد کو جانتا ہے، تو وہاں جو ہے نا جا کر جو ہے نا آپ جو ہے نا جمعے کے دن کوشش کریں اثر سے وہیں گزارا کریں. میں تو وہیں گزارتا ہوں اگر میں ہوتا ہوں. اچھا فیصل آباد ویسے کب جانا ہوتا ہے آپ کا؟ کوئی 2 دن پہلے بھی کیا تھا نا. ہاں اچھا حیدرآباد کراچی کے بعد سب سے بڑا ہمارا مرکز فیصل آباد ہے. اچھا فیصل آباد کراچی کے بعد سب سے بڑا ہمارا مرکز فیصل آباد ہے جہاں بہت ساری برانچ ہیں، بلکہ فیصل آباد کا بچہ اتنا ہم کو جانتا ہے جتنا کراچی کا بچہ نہیں جانتا. آپ کی وجہ سے فیصل آباد میں ہمیں بھی بچہ جانتا ہے. ہمیں کھیلنے ویلنے جاتے ہیں وہاں پہ تو بڑا وہ پسند کرتے ہیں. فیصل آباد میں کیا فیصل آباد کراچی سے بہت چھوٹا ہے نا، جی تو وہاں آپ سیلانی کا نام لے لو تو دکاندار آپ کو رعایت کر دے گا. ماشاء اللہ. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا ہے. ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہے تو کیوں نہ ان وقت کو جو ہے وہ دعا میں گزارا جائے. تو آپ سب سے بھی درخواست ہے ہمارے ساتھ آئیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. اور دوستو یقیناً آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنا جو فیڈ بیک ہے وہ ہمارے فیس بک پیج www.facebook.com/newscafe پہ ضرور دیجیے گا. آپ سے انشاءاللہ پیر کے روز پھر ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. بطفیل رحمت للعالمین بطفیل امت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انبیاء صدیقین شہداء صالحین اسماء اسم اعظم. اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث برحمتک نستغیث برحمتک نستغیث. باری تعالیٰ ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما. آمین. سب کے گناہوں کو معاف کر دے. عذاب قبر عذاب دوزخ سے چھٹکارا عطا فرما. جانے انجانے جتنے گناہ ہو گئے معافیاں مانگتے ہیں توبہ کرتے ہیں. ہماری معافی ہماری توبہ قبول فرما. ہمیں ہماری نسلوں کو پوری امت کو 5 وقت کا باجماعت نمازی بنا، نیک بنا، پرہیزگار بنا، والدین کا فرمان بردار بنا، سچا عاشق رسول بنا. نیکیاں کرنے، نیکیوں کو پھیلانے، برائیوں سے بچنے، دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما. باری تعالیٰ ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. جتنے بچے بوڑھے مرد عورتیں بیمار ہیں پورے عالم میں ان سب کو ہم سب کو شفا عطا فرما. جنہوں نے آج ہمیں کال کی ان کو بھی آقا کی پوری کی شفا عطا فرما. بالخصوص کینسر کے مریضوں کو شفا عطا فرما. اپنے خزانوں سے ہمیں روزی عطا فرما. قیامت خیز مہنگائی سے ہماری جان چھڑا دے. کرنسی کی تباہ حالی سے ہماری جان چھڑا دے. معیشت کی تباہی سے جان چھڑا دے. ملک و ملت پھیلی ہوئی دہشت گردی کا خاتمہ فرما دے. چوری ڈکیتی کا خاتمہ فرما دے. جو بیچارے قرض دار ان کے سر سے قرض کا بوجھ اتار دے. جو بے روزگار ان کی روزی عطا فرما دے. جو بے گھر انہیں اپنا ذاتی مکان عطا فرما. جو بے اولاد انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما. جو بے رشتے ان کے نیک رشتے عطا فرما. شوہر بیوی کے جھگڑے ختم فرما. نافرمان اولاد کو تابع فرمان کر دے. روٹوں کو بنا، بچھڑوں کو ملا، لاپتہ لوگوں کا پتہ دے. بے قصور قیدیوں کو رہائی دے. ہماری تعالیٰ ہم سب کی اور پوری امت کی تمام نیک حاجتوں کو پورا فرما. آمین 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 یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.